تو بھی مشرک، میں بھی مشرک۔ ایک بہت حساس ٹاپک پچھلی 14 صدیوں سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مشرکوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا یہ شرک ہے۔ اب صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نشانی جس کے اندر نظر آتی ہے، ہم اس کو اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں، یا اللہ کا نمائندہ، یا اللہ کی نشانی۔ پانی چھنے وچوں کاں پیتا، تیرے وچ رب ویکھیا، تینوں سجدہ تاں کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس لمحے وہ آدمی کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے معجزے کو سجدہ کر رہے تھے۔ کنویں میں گرنے والا، پستی میں جانے والا جب بلند ہو گیا تو اس کو بلند کرنے والا کتنا بلند ہوگا؟ اس خدا کی بلندی کو یاد کر کے سجدہ کیا گیا۔ خدا سامنے نظر نہیں آتا، اس کی نشانی جو نظر آئی وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بلندی اللہ نے دی، بھائیوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اگر تنگ نظری سے دیکھیں تو یہ انہوں نے ایک انسان کو سجدہ کیا، اگر وحدت کی نظر سے دیکھیں تو انہوں نے رب کو سجدہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، ابلیس نے تنگ نظری سے دیکھا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم مان کر اللہ کو سجدہ کیا۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو آدم میں اللہ کی روح بھی تھی، جو سجدہ ہوا اللہ کی روح کو ہوا۔ یہی حقیقی توحید ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی آدمی افسر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، سانپ بچھو سے بھی ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو دشمن سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک ہے، جو خوف میں مبتلا ہے وہ شرک کا مریض ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ باقی سب مشرک ہیں۔ مشرک کے درجات ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی 90% مانتا ہے اور 10% مخلوق سے ڈرتا ہے، اس کے درجات میں 10% شرک ہے۔ اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کہ کتنے فیصد شرک ایکسیپٹیبل ہے۔ جس طرح کھانسی کی دوائی کے اندر معمولی مقدار میں الکوہل ہو تو وہ دوائی ہے، اگر پورا نشہ ہو وہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کون مشرک ہیں اور کون نہیں۔ ہمیں توحید کی گہرائی کا پتہ نہیں، شرک کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں۔ صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور ایک میں ہوں۔ پوری دنیا میں اگر ایک انسان ہو اور وہ کہہ دے کہ ایک کائنات کا رب ہے اور ایک میں اس کی مخلوق ہوں تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ رب ایک سمندر ہے اور میں ایک سمندر کا قطرہ ہوں تو اس اینگل سے سوچیں تو شرک سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ رب کے علاوہ میں بھی ہوں یہ بھی شرک ہے۔ جب ایک بکری زندہ ہوتی ہے تو میں کرتی ہے۔ جب ذبح کرتے ہیں اس کی کھال کو نمک لگاتے ہیں تو اس سے موسیقی کے آلات بناتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے دھن 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 دھن۔ حق کی آواز آتی ہے جب تک پورے پروسیس سے نہ گزرے، میں ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک شاگرد اپنے روحانی استاد کے گھر گیا۔ استاد نے پوچھا کون؟
जवाब मिला मैं। 3 मर्तबा पूछा कौन? जवाब मिला मैं। चौथी मर्तबा पूछा तो जवाब मिला तू। तो अंदर आने की इजाजत मिली। ये मैं और तू का झगड़ा बहुत पेचीदा है। हमें चाहिए कि खुद से फतवे जारी ना करें। अल्लाह ताला आखिरत में बताएंगे कि कौन मुशरिक है और कौन नहीं। जैसा कि सलमान हैदर ने कहा, मैं भी काफिर, तू भी काफिर, फूलों की खुशबू भी काफिर, लफ्जों का जादू भी काफिर, ये भी काफिर, वो भी काफिर, फैज भी और मंटो भी काफिर। नूर जहां का गाना काफिर, मैकडोनल्ड का खाना काफिर, बर्गर काफिर, कोक भी काफिर, हंसना बिदअत, जोक भी काफिर, तबला काफिर, ढोल भी काफिर, प्यार भरे दो बोल भी काफिर, सुर भी काफिर, ताल भी काफिर, भांगड़ा अतन धमाल भी काफिर, दादरा ठुमरी भैरवी काफिर, काफी और ख्याल भी काफिर, वारिस शाह की हीर भी काफिर, चाहत की जंजीर भी काफिर, जिंदा मुर्दा पीर भी काफिर, नजर न्याज की खीर भी काफिर, बेटे का बस्ता भी काफिर, बेटी की गुड़ियां भी काफिर, हंसना रोना कुफर का सौदा, गम काफिर, खुशियां भी काफिर, जीन्स भी और गिटार भी काफिर, घुटनों से नीची लटके तो अपनी ये शलवार भी काफिर, फन भी और फनकार भी काफिर, जो मेरी धमकी ना छापे वो सारे अखबार भी काफिर, यूनिवर्सिटी के अंदर काफिर, डार्विन भाई का बंदर काफिर, फ्राइड पढ़ाने वाले काफिर, मार्क्स के सब मत वाले काफिर, मेले ठेले कुफर का धंधा, गाने बाजे सारे फंदा, और मंदिर में तो बुत होता है, मस्जिद का भी हाल बुरा है, कुछ मस्जिद के बाहर काफिर, कुछ मस्जिद के अंदर काफिर, मुस्लिम मुल्क में अक्सर काफिर, काफिर काफिर मैं भी काफिर, काफिर काफिर तू भी काफिर।